السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل کل گزشتہ مسائل قربانی کے سلسلے میں پہلی قسط اور اسی طرح قربانی کے موضوع کے ماتحت 6 قسط آپ حضرات کے خدمت تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں سے دوسری قسط مسائل قربانی کے سلسلے میں اور قربانی کے موضوع کے تحت 7ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ آج بھی 3 مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ 3 مسائل یہ ہے، سب سے پہلے والدین فارغ البال ہو اور کاروبار لڑکوں کے ہاتھ میں ہو تو قربانی کس کے ذمے ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی گھر کے کسی ایک فرد پر واجب ہوگی یا تمام کنبے پر۔ نمبر 3، والد کی موجودگی میں قربانی کس پر واجب ہوگی۔ یہ 3 مسئلوں پر انشاءاللہ تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ اب سمجھنا ہے کہ کوئی ایسا گھر ہے جس میں والدین کے ذمے کوئی بھی ذمہ داری عائد نہیں، بلکہ تمام ذمہ داری ان کے لڑکے سنبھال رہے ہیں، تو قربانی کیا والد صاحب کے ذمے ہوگی یا جو گھر کا یا اسی طرح دکان کے جو بچے سنبھال رہے ہیں ان کے ذمے ہوگی۔ یعنی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کام کاج سے فارغ کر دیے ہیں، اور جو ان کی اولاد ہے سارا کاروبار وہی سنبھالتی ہے اور اس کاروبار کا حساب بھی اپنی اولاد ہی رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے ان بوڑھے لوگ کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے یا ان کے لڑکوں کی طرف سے ہوگی جو کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ یہ تو سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے صدقہ فطرہ واجب ہو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ اصول ہے کہ جس شخص کے ذمے صدقہ فطرہ واجب ہو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بڑے بوڑھے جو کام سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور ایسے ہی گھر پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی گھر پر گزار رہے ہیں اور ان کے ذمے کوئی بھی ذمہ داری گھر کی عائد نہیں ہے، اگر اس شخص کے پاس جو گھر پہ خالی زندگی گزار رہے ہیں یعنی والدین، اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، یعنی جو نصاب ہے جس کو شریعت مطہرہ نے ایک نصاب طے کیا ہے، اگر وہ نصاب ان کے پاس ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہو یا مال ہو یا ایسا مال ہو جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، تو ان کے ذمے بھی قربانی ادا کرنا واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ شریعت کی نظر میں صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں۔ اور جو لڑکے کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس بھی اگر صدقہ فطرہ کے واجب ہونے کی بقدر رقم ہو تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ لڑکے بھی شریعت کی نظر میں صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے حوالے کے لیے آپ دیکھیے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر۔ اس میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ مِنْهَا الْيَسَارُ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ دُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ نمبر 2، دوسرا مسئلے کا جو موضوع تھا وہ قربانی گھر کے کسی ایک فرد پر واجب ہوگی یا تمام کنبے پر۔ اب یہاں سمجھنا ہے کہ قربانی گھر کے ایک فرد پر جو گھر کا ذمہ دار ہے اسی شخص پر واجب ہوگی یا پورے خاندان پر یا پورے گھر پر، یعنی جو جتنے افراد گھر میں رہتے ہیں تمام پر الگ الگ واجب ہوگی یا صرف ایک کی جانب سے کافی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کسی گھر میں باپ یا بیٹا یا 3 لڑکے یا بیوی، اس طرح بہت سارے افراد ساتھ میں رہ رہے ہیں،
تو تمام افراد پر قربانی واجب ہوگی یا صرف باپ پر واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس، یعنی جو شخص گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس عید الاضحیٰ کی صبح صادق کے وقت اپنی حاجت اصلیہ سے فارغ اتنا مال ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ شریعت کے اعتبار سے جتنا مال شریعت مطہرہ نے طے کیا ہے، اگر اتنا مال یعنی 52.5 تولہ چاندی عید الاضحیٰ کی صبح صادق تک اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بیوی اور بچوں کی جانب سے گھر کے ذمہ دار شخص پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ آج کل یہ ماحول ہے اور سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ گھر کا ایک ذمہ دار تمام کی جانب سے قربانی ادا کر دے گا۔ دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عبادت کے اندر نیابت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی اگر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، مثلا شوہر اور بیوی ہے، تو شوہر نے اگر ظہر کی نماز ادا کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر کی ظہر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے بیوی کے ذمے سے ظہر کا فریضہ ساقط ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بیوی کے ذمے بھی الگ سے اس کا فریضہ باقی رہے گا۔ جب تک وہ ادا نہیں کرے گی فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے عبادت ہر ایک پر اپنے اعتبار سے لازم ہوتی ہے، اس میں نیابت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر بیوی یا بچوں کے پاس ان کا خود کا مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو اور نصاب کے بقدر ہو تو ان پر اپنی علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَن يُضَحِّيَ عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَامْرَأَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293، کتاب الاضحیہ، الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر۔ مسئلہ نمبر 3، والد کی موجودگی میں قربانی کس پر واجب ہوگی؟ اس میں والد اگر بوڑھے ہیں اور کام کاج سے فارغ ہو چکے ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ سارا کاروبار سنبھال رہی ہے، زکوٰۃ بھی لڑکے ہی ادا کرتے ہیں، تو قربانی ان لڑکوں کے ذمے ہوگی یا بوڑھے باپ کے ذمے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو اس کے ذمے حسب شرع زکوٰۃ، قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگی۔ اب اس میں پہلے دوسرے مسئلے کی طرح ہی ہے کہ والد کے ذمے قربانی واجب ہوگی یا اولاد کے ذمے، تو اس میں بھی سمجھنے کی یہی بات ہے کہ عید الاضحیٰ کی صبح صادق تک اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس مال ہو تو اس پر الگ سے قربانی عائد ہوگی، باپ کے ادا کرنے سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح صورت مسئولہ میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ملکیت لڑکوں کی ہے، اگر ایسا ہے تو قربانی انہی پر واجب ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ جو باپ ہے یا جو والد ہے اگر اس کے پاس شریعت کی حیثیت سے اور شریعت کی نگاہ میں اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی، بلکہ اپنی اولاد پر قربانی واجب ہوگی۔ اور والد پر قربانی واجب اس لیے نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس کا حوالہ بھی فتاوی ہندیہ سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔